الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اس مہاماری اور کورونا وائرس جیسی بیماری کے دور میں ہم سب کو تاحال باقی رکھا، صحت و عافیت اور تندرستی اللہ نے ہم سبوں کو عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ دوسری، اللہ کی بڑی عنایت اور اللہ کا بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سبوں کو رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے گرچہ اس سال ماہ رمضان کا اس ڈھنگ سے استقبال نہیں کر سکے جس ڈھنگ سے اور سال کیا کرتے تھے۔ رمضان کی رونقیں اور اس کی بہاریں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ تراویح کا ایک خوبصورت سا منظر اور دل فریب منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوا کرتا تھا، اور ہم لوگ ایک بڑی جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کر کے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ یہ موقع تو اگرچہ ہاتھ نہیں آیا، یہ ہماری ایک مجبوری بھی تھی، اور شرعی نقطہ نظر سے جو حالات اور آفات ہیں اس میں ہمیں اس بات کی اجازت بھی ہے کہ ہم بڑی جماعت نہ کریں اور ایک جگہ ہم اکٹھا نہ ہو، لیکن یہ بات بھی پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگرچہ امسال مساجد میں بڑی جماعت کے ساتھ تراویح ادا نہ کی گئی، لیکن الحمدللہ مسلمان کا ہر گھر اس سال تراویح سے مزین رہا، اور ہر گھر میں الحمدللہ تراویح کا کثرت سے اہتمام کیا گیا۔ خود میں اپنی بات کروں تو صورتحال ہر سال یوں بنتی تھی کہ ہم تراویح کی نماز مختلف مساجد میں جہاں وقت ہوتا تھا وہاں ادا کر لیتے تھے، چونکہ مدرسے کی مجبوری ہوا کرتی تھی۔ لیکن امسال الحمدللہ ہم نماز پنجگانہ اپنے بچوں اور گھر کی عورتوں کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں، اور نماز تراویح بھی تسلسل کے ساتھ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سارے عالم کے مسلمان الحمدللہ اس طریقے پہ گامزن ہوں گے۔ ابھی اس وقت جو ہمیں آپ کے سامنے بات کرنی ہے کہ آج کی جو شب ہے وہ لیلۃ القدر کی شب ہے۔ آج سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آخری عشرہ ابھی ہم پہ سایہ فگن ہے، اور اس کی پہلی طاق رات کا ہم سب استقبال کر رہے ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک کی شب ہے، پھر اس کے بعد 23 کی شب ہوگی، پھر اس کے بعد 25 کی شب آئے گی، پھر 27 کی شب آئے گی، پھر 29 کی شب آئے گی۔ ان 5 راتوں میں ہمیں طاق راتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اسی لیلۃ القدر میں ہم نے نازل فرمایا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے اس کی تشریح فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ گویا جو لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس رات کو پا لیتے ہیں، گویا وہ 1000 مہینے کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو پا لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرما لیا کرتے تھے. پورے 10 دن آپ اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں مستقل معتکف ہوتے تھے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ معتکف کو اللہ رب العزت ان تمام نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے جو وہ اعتکاف میں رہتے ہوئے نہیں کر پاتا ہے، جیسے کسی کی نماز جنازہ میں شرکت، مریضوں کی عیادت. اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ معتکف ہوتے ہیں اور وہ رات کو سو جاتے ہیں اور وہی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو سو جانے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہر شخص فارغ ہے. مسجد میں تو ہمیں اعتکاف نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے مسجد میں اعتکاف ہوگا. محلے کے ایک فرد اعتکاف کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 5 کر لیں، 5 تک کی اجازت ہے کہ 5 لوگ ہم مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بقیہ حضرات اگر مسجد میں اس وقت ہماری مجبوری اعتکاف نہ کرنے کی ہے تو گھر کے کسی ایک حصے کا ہی تعین کر کے ہم اعتکاف کی اگر نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اعتکاف کا ضرور ثواب ملے گا. تو ہم جو ہے اس لیلۃ القدر کے آخری عشرے کا پرزور استقبال کریں، تاقراتوں میں جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کریم اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم بہت خوش نصیب ثابت ہوں گے. دوسری بات جو ہمیں عرض کرنی ہے کہ ممکن ہے 18 تاریخ سے لاک ڈاؤن میں کچھ ڈھیلا پن دیا جائے گا، کچھ چھوٹ دی جائے گی. تو اللہ واسطے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس جو ہے آپ تھوڑی سی مہلت کا آپ یوں استعمال نہ کریں کہ آپ گھر سے باہر نکل کر دکانوں میں بھیڑ لگائیں اور عید کی شاپنگ کریں. بالکل نہیں، بلکہ اس سال آپ کو وہی پیسے جو آپ کو نئے کپڑے خریدنے کے لیے آپ کے پاس ہیں یا آپ کو عید کی خوشیاں دیگر ڈھنگ سے بٹورنے کے لیے آپ کے پاس ہیں، ان پیسوں کو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں ایسے مجبور لوگ جن تک آج کھانے کے اناج نہیں ہے، جن کی جائز ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ ان پیسوں کو ان تک پہنچا دیجئے. انشاءاللہ کسی غریب کے منہ میں اگر آپ کے پیسے سے نوالا جائے گا اور اس کا دل خوش ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے دل کو وہ خوشی اور مسرت ہوگی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. روز محشر اللہ آپ کو وہ بدلہ اور اللہ آپ کو وہ اجر عطا فرمائے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. اسی اللہ کے واسطے آپ اپنے پیسوں کا استعمال شاپنگ میں بالکل نہ کریں. لاک ڈاؤن میں ڈھیلے پن کے باوجود بھی آپ اپنے وقت کا بیجا بالکل استعمال نہ کریں، بلکہ یہ بھی ڈر ہے کہ آپ کی بھیڑ بھاڑ سے ایک بار پھر آپ کے سر یہ الزام نہ دھر دیا جائے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی کورونا وائرس پھیل رہا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے آپ شاپنگ میں اپنا وقت بالکل نہیں لگائیں گے. تیسری بات جو آپ سب سے عرض کرنی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس سال ہمیں عید کی نماز بھی عیدگاہ میں یا ہماری مسجدوں میں بڑی جماعت کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی اجازت نہ دی جائے. تو آپ سبوں کے لیے علماء نے جس طریقے سے مسائل لکھے ہیں کہ جس طریقے سے جمعہ کی نماز ہم لوگ اپنے گھر سے باہر ہوٹلے وغیرہ پہ ادا کر رہے ہیں 4-5 آدمیوں کے ساتھ، بالکل یہی طریقہ عید کی نماز کے لیے بھی ہم اپنائیں گے. عید کی نماز میں بھی ہم علماء نے لکھا ہے کہ 4 آدمی ہونا ضروری ہے، 1 امام ہو اور 3 مقتدی ہو. تو ہم 4 آدمیوں کے ساتھ ہم عید کی نماز اپنے گھر میں اپنے گھر کی چھتوں پر ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. عید کی نماز کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ پڑھنا سنت ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، خطبہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے، اور عید کی نماز جو پڑھانے کا ڈھنگ ہے اس ڈھنگ سے عید کی نماز پڑھا دی جائے. اور اگر خطبہ یاد نہیں ہے، دیکھ کے پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو قرآن کریم کی جو سورتیں یاد ہیں پہلے خطبہ میں 1 سورت پڑھ لیں، دوسرے خطبہ میں دوسری سورتیں پڑھ لیں. اس طریقے سے انشاءاللہ 2 خطبے آپ کے ہو جائیں گے. اور اگر عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں یا اس طریقے کو جاننے والے آپ کو میسر نہیں جو آپ کو عید کی نماز پڑھا سکے، تو آپ کم از کم جو ہے 2-4 رکعت نفل نماز آپ پڑھ لیں. نفل نماز عید کی نماز کا بدل تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم یہ ہوگا اللہ کے حضور ہم یہ کہہ سکیں گے، اللہ عید کی نماز ہمیں نہیں آتی تھی پڑھنے کے لیے، جو زائد تکبیریں اس کے کہنے کا ڈھنگ نہیں تھا یا پڑھانے والے ہمارے پاس میسر نہیں تھے،
اے اللہ جیسے تیسے ہم نے نفل نمازیں پڑھ لی ہے، اے اللہ ہماری ان نمازوں کو قبول فرما لے۔ بس یہی ایک طریقہ کار ہے۔ اور چوتھی بات جو آپ سب سے کہنی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ اللہ رب العزت سے ہم لوگ خوب گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے خوب روئے، اللہ کو خوب منائے، اور اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اللہ سے کہے کہ یا الہ العالمین، یہ جو وبا آئی ہے یقیناً ہم سب کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے، لیکن اے اللہ زمین کا ایک ذرہ بھی تیرے حکم کا محتاج ہے، درخت کا ایک پتا بھی اے اللہ تیرے حکم کا محتاج ہے۔ یا الہ العالمین، تیرے ہی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اے اللہ اس بیماری کو اٹھا لے، اے اللہ اس آفت، اے اللہ اس بلا کو اے اللہ تو ٹال دے، اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو اے اللہ تو راحت و آرام عطا فرما دے۔ ہم سب اجتماعی طور پہ اپنے گھروں میں توبہ کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے روئے اور گر گرائے۔ انشاءاللہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ ہی سب کچھ کا مالک ہے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان بیماری سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اہل خاندان کے لیے، جاننے والوں کے لیے، اپنے گاؤں شہر والوں کے لیے اور سارے عالم کے لیے دعا کریں۔ اور ایک دعا خصوصی طور پہ اللہ سے یہ کریں کہ اللہ ہمارے ملک میں اس وقت جو حکومت مسلمانوں کے سروں پر مسلط ہے اور مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے پلاننگ اور سازشیں کی جا رہی ہے، اے اللہ ان سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، خواہ وہ NRC ہو یا NPR ہو یا NRC ہو یا اور بھی جو شکلیں جو بھی ان کی پلاننگ ہے، اے اللہ ان پلاننگ سے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ دشمنوں میں پھوٹ ڈال دے، اے اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ اس طریقے سے اللہ سے دعا کرے اور عافیت، امن اور سکون کی اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو امن و سکون ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ آخری اشرہ ہے، اس کی قدر کر لیں، تاقراتوں کو تلاش کریں، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔